کبھی سوچا ہے کہ دو بالکل الگ الگ کہانیاں جن کا آپس میں کوئی لینا وینا نہ ہو ہمیں زندگی کا ایک ہی بہت گہرا سبق کیسے سکھا سکتی ہیں؟ آج ہم کچھ ایسا ہی دیکھنے والے ہیں کہ کیسے دو مختلف گروہ اپنی اپنی سب سے بڑی رکاوٹ کا سامنا کرتے ہیں۔ سوال تھوڑا عجیب ہے نا؟ کہ بھی طالب علموں اور بکریوں میں کیا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ لیکن یقین کیجئے اس کے آخر تک اس کا جواب مل جائے گا، اور وہ جواب ہمیں یہ سکھائے گا کہ زندگی کی بڑی بڑی مشکلوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ تو چلیے ان کہانیوں کی دنیا میں چلتے ہیں۔ ہمارے پاس دو بالکل الگ الگ گروہ ہیں۔ ایک طرف ہے اسکول کے کچھ بچے، گٹو اور چنکی، اور دوسری طرف ہے 3 بکریاں، اور دونوں ہی ایک بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر وہ مصیبت ہے کیا۔ تو یہ ہیں وہ 2 رکاوٹیں۔ گٹو اور چنکی کے لیے ان کی نئی ٹیچر پارول میم ایک بہت بڑی مشکل ہیں۔ وہ اتنی سخت ہیں کہ بچے ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ دوسری طرف 3 بکریوں کو ایک پل پار کرنا ہے، لیکن اس کے نیچے ایک خوفناک ٹرول رہتا ہے جو انہیں کھا جانا چاہتا ہے۔ دونوں کے لیے خطرہ بالکل حقیقی محسوس ہو رہا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل سامنے آتی ہے تو سب سے پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر خوف۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہ کردار یعنی بچے اور بکریاں اپنی اپنی مشکل کو دیکھ کر شروع میں کیسا محسوس کرتے ہیں، اور یہ خوف ان پر کس طرح حاوی ہوتا ہے۔ بچے اپنی نئی ٹیچر سے بالکل خوش نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ تو بس ڈانٹتی ہیں، کبھی ہنستی نہیں، اور ان کی کلاس میں تو پانی پینے کی اجازت لینے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنی پرانی نرم دل ٹیچر پریتی میم کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر جب انہیں لگتا ہے کہ پارول میم نے ان کی ساری شکایتیں سن لی ہیں تو بس ان کا خوف تو آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ انہیں پکا یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو انہیں اسکول سے نکال ہی دیا جائے گا۔ اس ڈر کے آگے وہ خود کو بالکل بے بس محسوس کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیے، بکریوں کا خوف بہت صاف اور سیدھا ہے۔ ٹرول کے دھمکی میں کوئی ابہام نہیں۔ وہ چیخ کر کہتا ہے کہ جو بھی پل پر آیا میں اسے کھا جاؤں گا۔ یہاں ڈر کی وجہ بالکل سامنے ہے، کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے۔ خیر، صرف ڈر کر بیٹھے رہنا تو کوئی حل نہیں ہوتا ہے نا۔ اگلا قدم ہوتا ہے عمل۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ اس خوف سے نکل کر اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا منصوبہ بناتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہیں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ بچوں کا راستہ سیدھا نہیں بلکہ بہت جذباتی ہے۔ پہلے تو وہ شرمندگی اور جرم کے احساس میں ڈوب جاتے ہیں، پھر قسمت سے انہیں اپنی پرانی ٹیچر ملتی ہیں جو انہیں صحیح راستہ دکھاتی ہیں۔ تو ان کا منصوبہ کسی کی مدد سے بنتا ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ جا کر معافی مانگیں گے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ پریتی میم انہیں سمجھاتی ہیں کہ پارول میم اس لیے سخت ہیں کیونکہ وہ ان کا بھلا چاہتی ہیں تاکہ وہ بڑی کلاس کے لیے تیار ہو سکیں۔ یہ ایک ایسا نیا زاویہ تھا جس کے بارے میں بچوں میں سوچا ہی نہیں تھا۔ بس اسی مشورے سے ان کا خوف ہمت میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ذرا بکریوں کی حکمت عملی دیکھیے، یہ کتنی سوچی سمجھی اور ترتیب سے ہے۔ وہ کسی کے مشورے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ خود ایک پلان بناتی ہیں۔ ہر بکری کا اپنا ایک کردار ہے، سب سے چھوٹی پہلے جائے گی، پھر بیچ والی اور آخر میں سب سے بڑی۔ یہ ڈر کا رد عمل نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے آخری مقابلے کا۔ منصوبے بن چکے ہیں، ہمت بھی جمع ہو گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب طالب علم اور بکریاں اپنی اپنی رکاوٹوں سے آمنے سامنے ٹکراتے ہیں تو آخر ہوتا کیا ہے۔ بچوں کا مقابلہ لڑائی سے نہیں بلکہ بات چیت اور عاجزی سے ہوتا ہے۔ وہ اپنی غلطی مانتے ہیں اور ایک سوری کارڈ لے کر اپنی ٹیچر کے پاس جاتے ہیں۔ یہ بھی ہمت کی ایک شکل ہے جو بہادری سے زیادہ سمجھداری پر مبنی ہے۔ اور نتیجہ بہت ہی زبردست۔ پارول میم نہ صرف انہیں معاف کر دیتی ہیں بلکہ مسکرا کر ان کے کارڈ کی تعریف بھی کرتی ہیں۔ دیکھا، بات چیت نے مسئلے کو کیسے حل کر دیا۔ اب ذرا بڑی بکری کا مقابلہ دیکھیے۔ یہ سیدھی سیدھی جسمانی طاقت اور بہادری کا مظاہرہ ہے۔ وہ ٹرول کو براہ راست چیلنج کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اور نتیجہ بالکل فیصلہ کن۔ بڑی بکری اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتی ہے، ٹرول کو سینگوں پر اٹھاتی ہے اور ایک ہی جھٹکے میں دریا میں پھینک دیتی ہے۔ مسئلہ اور ٹرول دونوں ہمیشہ کے لیے ختم۔ تو ایک طرف ہے بات چیت اور سمجھداری، اور دوسری طرف ہے طاقت اور ہمت۔ یہ دونوں کہانیاں ہمیں آخر سکھاتی کیا ہیں؟
آئیے ان دونوں کہانیوں سے ملنے والے سبق کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہر مسئلہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی جو رکاوٹ نظر آ رہی ہوتی ہے وہ دراصل ایک ٹیچر ہوتی ہے جو شاید سخت لگے لیکن اصل میں ہمیں بہتر بنانا چاہتی ہے، اور کبھی کبھی رکاوٹ سچ میں ایک ٹرول ہوتی ہے جسے راستے سے ہٹانا ہی پڑتا ہے۔ اصل کامیابی اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ سامنے کون ہے۔ تو اگلی بار جب زندگی میں کوئی رکاوٹ سامنے آئے تو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے یہ سوال پوچھنا بنتا ہے، کیا یہ ایک ٹیچر ہے جس سے بات کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، یا یہ ایک ٹرول ہے جس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے؟ کیونکہ جو جواب ہوگا وہی آگے کا راستہ طے کرے گا۔